بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نواز شریف صاحب ہاتھ دھو کر سندھ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کیا وہ اپنے مشن سندھ میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایم کیو ایم کی کیا خواہش ہے اور سندھ کمیٹی کا جو اجلاس ہے نواز شریف صاحب نے بلایا ہے اس کے کیا نتیجے نکلیں گے؟ لیکن یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے الیکشن کے لیے، لیکن الیکشن تو کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم صاحب یعنی انوار الحق کاکڑ صاحب یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہو جائے گا، لیکن آپ یقین مانیں الیکشن کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور اس کے لیے بڑے ٹاپ لیول پر بریفنگز ہو رہی ہیں، درخواستیں کی جا رہی ہیں، بلکہ سمجھے کہ پاؤں پکڑ لیے گئے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں، ساری باتیں تو کھل کے نہیں بتا سکوں گا، لیکن جتنا بتا سکا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر الیکشن ہو گئے تو پھر بنے گی کس کی حکومت، یہ مختلف لوگ مختلف ذرائع سے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور الیکشن سے پہلے بلاول صاحب تو سنا نا کہ ناراض ہو کے دبئی چلے گئے ہیں، تصویریں بدل دی ہیں، وہ کیا کہانی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے بتاؤں آپ کو، خاور مانیکا صاحب عدالت میں پہنچ گئے کہ جناب میری بیگم جو ہے نا وہ مجھے چھوڑ گئی اور عمران خان صاحب نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا اور وہ میری بیگم کو لے اڑے ہیں، تو ان دونوں کو سزا دیں۔ اچھا، مجھے بار بار یاد آتی ہے بات بشیر میمن صاحب کی۔ بشیر میمن صاحب جو اب نون لیگ سندھ کے صدر ہیں، ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا کہ خاور مانیکا صاحب ان کے پاس آئے تھے اور انہیں کہتے تھے، کسی بندے کی ٹرانسفر کے لیے آئے تھے اور انہیں کہتے تھے ہمارے دور حکومت میں ہمارے مخالف لگ رہے ہیں۔ تو ان کا کیا ہوتا کہ شرم نہیں آتی، کوئی شرم ہوتی ہے۔ اور مرحوم ایس ایس پی جو تھے عمر شیخ صاحب، انہوں نے تو فون وہ نا کیا کہا تھا، لخ دی لعنت کہہ کر اور کچھ اس طرح سے لفظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا انہی موصوف کا۔ مطلب یہ وہ صاحب ہیں جو عمرہ کرنے اکٹھے گئے ہوتے تھے اور ویسے بھی ساتھ ساتھ پھیر رہے ہوتے تھے، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، وہ تصویر موجود ہے، خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بتا رہے ہیں کہ وہ میرے گھر آ جاتے تھے میری اجازت کے بغیر تھے، زلفی بخاری بھی بیڈ روم میں پہنچ جاتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انہیں اب پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ سزا دلوا دیں۔ اچھا، پیورلی ایک خاندانی مسئلہ، ایک خاتون جو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہیں۔ ہاں، اس میں خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پریچنگ کرتے تھے، وہ جو ہمیں درس دیتے تھے کہ مغرب کا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، خاندانی نظام ختم ہو رہا ہے، ریاست مدینہ ہم نے بنانی ہے، اور پتہ نہیں، اور خواتین کو وہ کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ جب وہ واقعات ہوئے نا کچھ ایک دو ریپ کیسز، تو مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتے، مطلب کیا وہ کیا کہتے ہیں، وکٹم بلیمنگ کی بھی ہائٹ تھی، اور خواتین کے خلاف تعصب اور نفرت کا یہ ایک وہ عالم تھا ان کا کہ مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتے۔ مطلب خواتین کے ڈریس پر اس طرح کی بات کرنے والا کیا سک مینٹیلٹی ہوگی اس شخص کی۔ اور وہ ہمیں خواب دکھا رہے تھے ریاست مدینہ کے، اور میجورٹی جو ہے ان کے پیچھے چلنے والے، وہ صرف ان کی باتوں میں آئے۔ مطلب میں اس میں کسی نیگیٹو چیز میں جائے بغیر، مطلب ہر شخص کو اچھا لگتا ہے کہ اسلامی ہم نے راستے پر چلنا ہے، مذہب کے راستے پر، اللہ کے راستے پر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس پر، اور ہم ریاست مدینہ بنائیں گے اور اسلام کا پھر بول بالا ہوگا۔ مطلب ایک تو ایکسٹریم والا گروپ ہے نا، وہ اوریا مقبول صاحب والا جو گھوڑے پر بیٹھ کے نکلا ہوا ہے جہاد کرنے کے لیے، اور وہ لال ٹوپی والے صاحب جو تھے، تو وہ نہیں، لیکن عام آدمی خیر وہ ان باتوں میں آئے۔ خان صاحب کی اب جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ خاور مانیکا صاحب والا تو ایک کیس ہے، ایک کتاب بھی تو آ گئی ہے۔ مطلب میرا تو دل بھی نہیں کرتا ویسے اس پہ بات کرنے کو، کیا پتہ نہیں، میں پڑھوں گا اگر اس میں وہ دو واہیاتیوں کے علاوہ جو سب لوگ کوٹ کر رہے ہیں، ان بے شرمائی کے علاوہ اگر کوئی کام کی بات ہوئی، مطلب جو جس پہ کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، اس پہ تو شرم والی بات ہے ویسے، مطلب سب لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو خان صاحب تو پتہ نہیں الیکشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ڈی پی چینج کر دیا سوشل میڈیا پہ، اور اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اپنی تصویر لگا لی ہے، اور ایک شور مچا ہوا ہے کہ بلاول ناراض ہو گئے ہیں، ابا جان سے ناراض ہیں، اور ناراض ہو کے دبئی بھاگ گئے ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سیاسی لیڈر ہیں بلاول صاحب بھی، اور وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں اب تو ماشاءاللہ سے 16 ماہ کے دور حکومت میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیملیز میں اچھا پلس مائنس بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس طرح کا سین نہیں نظر آ رہا۔
حامد میر صاحب کے انٹرویو کے بعد اگر یہ باتیں ہونی تھیں تو حامد میر صاحب نے اس کو کلیریفائی کر دیا. انہوں نے کہا جی جب ہمارا انٹرویو ریکارڈنگ کے لیے میں وہاں پہنچا تھا تو بلاول صاحب جا رہے تھے, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا میں دبئی جا رہا ہوں تو میں آپ کا انٹرویو بعد میں دیکھوں گا. ظاہر ہے اس دن ریکارڈنگ ہونی تھی یا جو بھی تھا, اور وہ ٹریول کر رہے تھے, تو یہ ان کا پہلے سے ایک پلان ٹور تھا دبئی جانے کا. یہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر یا ری یونین سمجھ لیں اس میں تھی, جس میں آصف زرداری صاحب نے بھی جانا تھا, اور اس کے بعد اگلے دن آصف زرداری صاحب بھی چلے گئے. تو جب الیکشن ہوں گے تو پھر یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے کہ کیا ہوا ہے. اور میں ہوں گے اس لیے کہتا ہوں, اکثر آپ کو پتہ ہے میرا تو پوائنٹ آف ویو شروع سے ہی ہے, درمیان میں آ کے تھوڑا سا مجھے بھی لگا تھا, اور وہ صرف ایک شخصیت کی وجہ سے, وہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جن کی وجہ سے لگا تھا کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں. لیکن اب پھر پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن ڈاما ڈول ہو گیا, کیونکہ کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ ہو. اچھا, اس کے لیے ان کے پاس اپنی ریزنز ہیں, ان کے پاس اپنے وہ آرگیومنٹس ہیں کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ فی الحال الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو پھر جو سب سے ڈاڈی شخصیت ہے نا جو کہتی ہے الیکشن ہونے چاہیے, ان کے پاس سنا ہے کہ لوگ پہنچ کے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں سرکار کوئی بات سنیں, کوئی لابنگ ہو رہی ہے ان کے پاس, بریفنگ شریفنگ دی جا رہی ہے. لابنگ تو لفظ شاید اتنا مناسب نہ ہو, یا شاید مناسب ہی ہے, غیر مناسب ہی نہیں ہے, کہ سرکار یہ چھوڑے الیکشن یہ مسائل ہے ہمارے, وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں نا چیزیں کہ سر یہ دیکھیں یہ مسئلے ہیں, یہ جو ہم نے 6-8 مہینے میں جو کیا ہے نا یہ اس وجہ سے ہوا ہے, اور یہ اس کو اس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے, یہ ہمارا روڈ میپ ہے, اور یہ الیکشن کرا دیے تو کچھ نہیں ہونا. مطلب ایسے ایک موٹی سی بات ہے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل حکومت ہونی چاہیے, عوام کی نمائندہ حکومت ہونی چاہیے. میرا اس بارے میں بڑا, بلکہ میرا تو نا تھوڑا سا زیادہ آئیڈیلزم کا شکار ہو جاتا ہوں میں, جس پہ وہ بیٹھک میں ہمارے سارے دوست میرے خلاف ہو جاتے ہیں کہ عوام کے ووٹ سے بننے والی عوام کی حکومت ہونی چاہیے, جو عوام کے لیے کام کرے, جو ٹرو اسپرٹ میں وہ ڈیفینیشن کے مطابق ہے نا, بائی بک جو ڈیفینیشن ہے جمہوریت کی اس کے مطابق. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جو 20 ارب کی ریکوری ہوئی ہے بجلی چوروں سے, اور اسی طرح گیس کے حوالے سے کوئی 3-4 ارب روپے کی یا جتنی بھی ریکوری ہو گئی ہے, یہ بجلی چور گیس چور سب کو پتہ تھا, آئیڈینٹیفائڈ لوگ. عام آدمی چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ان کا نہیں ہوتا مسئلہ, یہ بڑے بڑے کمرشل لیول پہ انڈسٹریل لیول پہ جو چوری ہو رہی تھی, تو جب یہ متعلقہ ٹیمیں جاتی تھی تو انہیں کٹ پڑتی تھی باقاعدہ, وہ پھینٹی لگا کے انہیں بھگا دیتے تھے, کیونکہ ان کے ہاتھ اتنے مضبوط تھے, بیک اتنی مضبوط تھی کہ وہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا. تو اب کیا ہوا ہے, اب یہ ہوا ہے کہ جب وابڈا کی وہ جو ریکوری والے ہیں بجلی کے لیے یا گیس کے لیے جب جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ پیچھے فوج کھڑی ہوئی ہے, فوج یہ کام کرا رہی ہے, کوئی چوں چرا نہیں ہو رہی, لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں, جرمانے بھی ہو رہے ہیں, کیسز بھی بن رہے ہیں, تھانوں میں بھی بند ہو رہے ہیں, اور کوئی ایون سٹے بھی نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں تو سب سے آسان طریقہ ہے نا جا کے سٹے لے آئے, کوئی سٹے نہیں ہو رہا ہے اس پہ, آرام سے سموتھلی ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ پیچھے فوج کھڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کیسے, مجھے آج تک کی ہسٹری میں تو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس یہ کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. مجھے یاد ہے وہ بجلی کے وہ ہاں وہ نواز شریف صاحب کے دور میں فوج کو شامل کیا تھا میٹر ریڈرز کے ساتھ, میٹرز چیک کرنے کے لیے, وہ سلوشن ہی کوئی نہیں ہے. اور اچھا یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ سے ڈسکس کیا, اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو دیکھیں پتہ نہیں کیا ہوگا, الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. وزیر اعظم صاحب نے تو وہ ان کو شہزاد اقبال صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے اس میں کہہ دیا کل, کہا جی بی شیور, یقین دہانی کراتا ہوں میں کہ ٹائم پر ہو جائیں گے, صاف الیکشن ہوں گے, فیئر ہوں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن وزیر اعظم صاحب سوری ہمیں پھر بھی یقین نہیں آتا, آپ اگر چاہتے بھی ہوں گے تو پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا. ویسے تو 2 دن پہلے جب وہ جمعے والے دن ہم نے آپ سے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی, وہ ہمارا جو فنکشن تھا بریک فاسٹ ود جن یا بریک فاسٹ ود پی ایم, ہم نے اس کو سمجھو جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ وہ لکھا ہوا تھا, کوٹ کیا اس کو. اس میں وزیر اعظم صاحب کا بھی موڈ تھوڑا سا نا ڈاما ڈول سا تھا کہ اگر ہم تبدیل ہو گئے تو مطلب اگر ہوئے تو نا, اس کا مطلب ابھی فی الحال تبدیلی کی گنجائش نہیں نظر آ رہی, ابھی کنٹینیوٹی میں چلنا ہے, ساری چیزیں آگے جانی ہیں. تو اچھا, اور کسی وجہ سے جب بھی ہوں گے یا یوں کہہ لیں جب بھی الیکشن ہوئے تو اس میں ایک چیز کنفرم ہے, وہ جو محمد علی دورانی صاحب اکثر فرماتے ہیں نا آج کل کہ یہ ایگری ہو گیا کہ ساری جماعتیں ایگری کریں گی, لکھیں گی, ایگریمنٹ کریں گی, معاہدہ کریں گی کہ الیکشن کے بعد قومی حکومت بنے گی. مطلب ایک کی سیٹ زیادہ ہو دوسرے کی کم ہو کوئی بات نہیں, سارے حکومت میں ہی شامل ہوں گے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو محمد علی دورانی صاحب ہیں. پھر کل راجہ ریاض صاحب نے بھی ایک انٹرویو دے دیا ARY پہ, وہ بھی چل رہا ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے عدم اعتماد کی تحریک میں کام کیا. اصل تو مدعا ان کا یہ ہے کہ ہم نے
قومی حکومت بنانی ہے. وہ کہتے ہیں یہ اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے, یہی بنے گی, قومی حکومت ہی بنے گی. وہ بڑے باخبر آدمی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ اس کی اپروول راجہ ریاض صاحب نے دی تھی. مطلب نام راجہ ریاض صاحب نے یہ کیا تھا, سجیسٹ کیا تھا, پروپوز کیا تھا ان کا انوار الحق کاکڑ صاحب کا, جو وزیر اعظم بنے ہمارے, یہ راجہ ریاض صاحب کا دیا ہوا نام تھا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ قومی حکومت بنے گی, یعنی سب پارٹیاں شامل ہوں گی. ایک دو مزیدار چیزیں انہوں نے اور بتایا. انہوں نے کہا جی ہماری وجہ سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی, 2 ماہ پہلے سے ہماری بات چل رہی تھی شہباز شریف صاحب سے. شہباز شریف صاحب بڑے پکے ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. ان سے پوچھا تھا کہ گارنٹر کون تھا, اب وہ ٹکٹس بھی لینے ہیں سارا. اس نے کہا دیکھیں ہم تو تیار ہو گئے تھے, ہم نے تو کشتیاں جلا دی تھیں, ہم تو ووٹ نو کانفیڈنس کے لیے ووٹ ڈالنے چلے گئے تھے اسمبلی میں, اور جس کے بعد ہم نے ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا, تو ہم تیار تھے. لیکن وہاں شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں, نمبر پورے ہو گئے تو آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ووٹ نہ ڈالیں. لیکن وہ جو سندھ ہاؤس میں شفٹ ہوئے تھے نا سارے, بڑا شور مچتا تھا, پیسے لیے کیا ہوا, اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جناب فیض حمید ہمیں اغوا کرنے لگے تھے, پنجاب ہاؤس سے یا اس سے باہر جہاں بھی ہوتے, وہاں سے فیض حمید صاحب نے اغوا کرا لینا تھا. سندھ ہاؤس میں چونکہ سندھ کی پولیس تھی, اور ظاہر ہے پھر کسی اور لیول پر بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی, اور وہ تو ویسے بھی جا چکے تھے نا دوسری طرف ادھر. تو انہوں نے کہا جی خیر وہ ہمیں اغوا کرانا چاہتے تھے, اور ہم اس لیے سندھ ہاؤس میں چلے گئے. اور اغوا کی بات کی جائے تو وہ پہلے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ بھی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ صحافی کو بھونڈے طریقے سے اغوا کرایا تھا. یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں, پتہ نہیں کب احتساب ہوگا, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, لیکن بہرحال چاہے شاید کبھی ہو ہی جائے. اور اسی سارے سلسلے میں, ان ساری تیاریوں میں جہاں الیکشن کی تیاری ہونی ہے, نواز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں, وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, سیالکوٹ کا دورہ کر لیا, اور اصل ان کا ٹارگٹ سندھ ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کو انہوں نے فتح کرنا ہے. تو وہ محمد بن قاسم کے بعد اب نون لیگ نے جو ہے یا نواز شریف صاحب نے اسے سندھ کو فتح کرنا ہے. پولیٹیکلی دیکھیں تو یہ بالکل ٹھیک اور بہت اچھی بات ہے. ہر سیاسی جماعت کو, جو قومی سیاسی جماعت ہے, اس کو چاہیے کہ پورے ملک میں وہ اپنی کیمپین چلائیں, اور انہیں پورے ملک میں الیکشن جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہر جماعت کا بنیادی حق ہے. تو نواز شریف صاحب کا بھی حق ہے, تو وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. ایم کیو ایم سے مذاکرات کر رہے ہیں. ایم کیو ایم سے کس حد تک مذاکرات کامیاب ہوں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے, ابھی سے اس کے لیے باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ ظاہر ہے وہ میجر شیئر لینا چاہتے ہیں, وہ نون لیگ کو کم شیئر اور خود اپنے لیے زیادہ شیئر لینا چاہ رہے ہیں. کراچی میں خصوصاً, حیدرآباد میں بھی, اور اندرودن سندھ میں وہ پھر نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. لیکن ابھی تک کی صورتحال کے مطابق ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی کامیابی مشکل ہے. مطلب ویسے تو سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, آخری وقت تک کیسے کیمپین چلے گی, کن ایشوز پہ چلے گی, یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور میاں صاحب نے ویسے بھی سندھ کمیٹی جو بتائی ہے, جس میں کچھ لوگ پنجاب کے بھی ہیں, وہاں سے بشیر میمن صاحب ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں, تو وہ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے کہ یہ فائنل اس کو شیپ کیسے دینی ہے, ٹکٹس کی تقسیم کو. اور یہ ظاہر ہے یہ ان کی سیریسنس شو کر رہا ہے نا, کہ وہ اگر ابھی سے میٹنگز کر رہے ہیں, اس چیزوں کو فائنل کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ سیریس ہیں کہ ہم نے الیکشن کی تیاری کیسے کرنی ہے. کہ اگر الیکشن ہو گیا, مطلب وہ تمام ڈاؤٹس, جو کھٹائی میں پڑنا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن اگر الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی اپنی تیاری کر رہی ہے, نون لیگ بھی تیاری کر رہی ہے. پی ٹی آئی والے ذرا تھوڑے سے نا سوئے سے ہیں, انہوں نے ابھی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرانے, ویسے تو وہ 2-4 دن کی گیم ہوتی ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیک آؤٹ کر کے اپنے فیس سیونگ کا ایک راستہ ڈھونڈ سکتی ہے. فیس سیونگ اور فیوچر کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, شور مچانے کے لیے اپنا ایک جو راستہ رکھا ہے انہوں نے, اس پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن آج نہیں تو کل الیکشن کبھی نہ کبھی تو ہوں گے. اور سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں نا, کہ یہ جو ریکوریز نہیں ہو سکتی, اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو میرے جیسے لوگ, یا میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل حکومتوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا, پاسبل نہیں ہے, یا بہت مشکل ہے ان کے لیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ مل کر کوئی اس طرح کا نظام, یہ جو موجودہ نظام ہے, یا ڈائریکٹلی ان کے ہاتھ میں ہو کچھ چیزیں, تو شاید وہ ہو سکتا ہے. اٹس کوائٹ انفارچونیٹ کہ میں ایک طرف جمہوریت کی بات کر کے, اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, لیکن یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے. اگر آپ میری طرف سے ظاہر آپ لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں, ضرور اپنا فیڈ بیک دیں کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا چیزوں کو ٹھیک کرنا. آپ دیکھ لیں 16 ماہ کی حکومت میں, پہلے عمران خان صاحب کی حکومت میں, اور پھر 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں, ڈالر جس طرح سے اوپر جا رہا تھا, مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی تھی, روپی جیسے ڈی ویلیو ہو رہا تھا, چیزیں کنٹرول میں نہیں تھیں. تو
سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے آپس میں کہ انہیں اپنے سسٹم کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے، انہیں کیسے لے کے چلنا ہے کہ جیسے تاکہ لوگوں کا ان پر اعتماد بحال ہو، مضبوط ہو ان پر اعتماد کہ نہیں ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آئے گی وہ یہ کر سکتی ہے، یہ والا اعتماد چاہیے ہمیں۔ اور پھر انہیں ہمارے لیے جو میں نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا کہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے، عوام کے ذریعے بننی چاہیے اور وہ عوام کے لیے کام کرے۔ اتنی سی وہ کہتے ہیں نا ننھی سی خواہش ہے، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تو یہ کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اگر سیاسی جماعتیں سارے پر ڈیسائیڈ کر لیں یہی کرنے کا، تو پھر یقیناً آپ یقین مانیں ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے اور ہم بھی ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ بن کے، ایک ملک بن کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ شکریہ۔